السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا جہان کی آسانیاں نصیب فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اسری یسرا کا نیکسٹ پارٹ۔ وہ رات جو اس کے لیے آسان سی تھی وہ جمیلہ داؤد کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اعظم شیرازی کے گارڈ اس خطرناک موسم میں اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ حماد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ پہلے بارش اور آندھی نے اس کا موڈ خراب کیا تھا اور اب کسی ملازم کے بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ کی فکر مندی نے اسے شدید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، گفٹس لیے جا چکے تھے، مہمان اس وقت ڈائننگ ہال میں کھانا کھا رہے تھے اور اس کی ماں متفکر سی لاؤنج میں چکراتی پھر رہی تھی، اور اس کے پاپا تو اسی وقت گھر سے نکل گئے تھے جب انہیں فارس کی عدم موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ جبکہ اعظم شیرازی نے اس خبر کا کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا، وہ مہمانوں کو چھوڑ کر بھی نہیں اٹھے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ڈاکٹر مصطفیٰ نے فون پر فارس کی اطلاع پہنچائی تھی اور جمیلہ اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو فارس سامنے ہی اپنی بیگ میں کتاب رکھتا دکھائی دیا۔ آہٹ پر رک کر اس نے جمیلہ کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ رک سا گیا۔ جمیلہ کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ زرد تھا، فکر، خوف اور پریشانی انگ انگ سے عیاں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے دیکھا، وہ تڑپ، وہ خوف اور پریشانی ایسی ہی تھی جیسے کسی سگی ماں کی اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے فارس کو بازو سے پکڑ کر پہلے تو خوب ڈانٹا، پھر رونے لگی اور روتے ہوئے اسے بھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ کیوں کیا اس طرح؟ تمہیں معلوم تھا میں پریشان ہو جاؤں گی، پھر بھی آئی ایم سوری۔ اس نے لبوں کو جنبش دی، وہ بمشکل اپنے رونے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ وعدہ کرو تم آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرو گے، چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس نے کہا۔ بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤ گے، کبھی گھر نہیں چھوڑو گے۔ وعدہ، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے جمیلہ کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے روئی تھی، اس خیال سے اسے دکھ پہنچا تھا۔ آپ بھی نہیں جائیں گی؟ اس عرصے میں پہلی بار وہ اپنا کوئی خدشہ لبوں پر لایا تھا۔ ہاں، میں بھی نہیں جاؤں گی، جمیلہ نے یقین دہانی کرائی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے، انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں اپنے شوہر اور سسر کی طرح بے رخی نہیں دکھا پائی، میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ وہ چائے کے لیے ان کے پاس رک گئی تھی اور ساری بات بتانے کے بعد سر جھکائے کہہ رہی تھی، محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے، جس کی جو جگہ جس دل میں لکھی ہو مل کر ہی رہتی ہے۔ یہ اس بچے کا رزق ہے جمیلہ، وہ تم سے وہی حصہ لے رہا ہے جو اس کے لیے آسمان پر طے کر دیا گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ اس وعدے پر قائم رہا تھا، مگر جو وعدہ جمیلہ کا تھا وہ اسے ایفا نہ کر سکی تھی۔ ٹھیک 3 سال بعد جب حماد کا ایڈمیشن امریکہ کے ایک بہترین اسکول میں ہوا تو آنن فانن اعظم شیرازی نے جمیلہ کو امریکہ شفٹ ہو جانے کا عندیہ دے دیا۔ ہارون پہلے سے وہاں موجود تھا، شیرازی انٹرپرائزز کی امریکہ کی فرم کو آج کل وہی سنبھال رہا تھا۔ 11 سال کی عمر میں وہ خبر فارس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ جمیلہ کے بغیر اس کی زندگی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ اس کے لیے ماں تھی اور وہ اس ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جمیلہ کے لیے بھی یہ سب مشکل تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ حماد کے لیے اس کا امریکہ میں ہونا بے حد ضروری تھا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گی، جانے سے قبل وہ اس سے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اور وہ چپ چاپ کھڑا رہا تھا۔ جمیلہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا، اس کا گال چوما تھا، اسے گلے سے لگا کر بہت پیار کیا تھا، اور وہ خاموشی سے یوں کھڑا رہا تھا جیسے وہ چند دنوں کے لیے دوسرے شہر تک جا رہی ہو اور اس کے جانے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔
اس کا رویہ جہاں مدحت کو پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا، وہاں جمیلہ داؤد کے اندر بہت سے اندیشے جگا رہا تھا۔ وہ نارمل حالات میں پلا بڑا بچہ نہیں تھا کہ کسی بھی سچویشن کو نارمل انداز میں ہینڈل کر سکتا۔ ہر چوٹ اس کے لیے گہری، ہر غم اس کے لیے بڑا، اور ہر جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جمیلہ اس قدر محنت سے اسے اس مقام تک لائی تھی، اور اب جب بکھرتا دیکھا تو دل کرچی کرچی ہو گیا۔ سارا رستہ وہ بھی روتی رہی تھی، اور باغ کے درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر فارس وجدان بھی۔ اس دن وہ مدحت کو بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد باغ سے ملا تھا، اور کسی بھی صورت واپس جانے کو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صدا کا ضدی ہمیشہ جمیلہ کے ہی قابو میں آیا کرتا تھا، مگر اس دن جمیلہ نہیں تھی تو ڈاکٹر مصطفیٰ ہی اس کے پاس آئے تھے۔ وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے دنیا جہاں سے رخ موڑے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، ہاتھ میں چاقو تھا۔ درخت کے تنے پر کئی لکیریں کھینچی گئی تھی، کئی سوراخ کھودے گئے تھے۔ تم جانتے ہو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، انہوں نے قریب پہنچ کر کہا تھا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی ہیں۔ فارس کا سر ہنوز جھکا رہا تھا۔ وہ درخت کے تنے پر اسی دستی چاقو سے کھرچتا رہا تھا۔ گھٹنوں پر، جوتوں پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا تو وہ رک گیا، رخ موڑا تو وہ اپنا سر مزید جھکا گیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے، وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ چکے تھے۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، اس کے ساکت لبوں پر شکوے دھرے تھے، اس کی خاموشی چیخ چیخ کر ایک اور ظلم پر احتجاج کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، انگلیوں پر جا بجا چھوٹے چھوٹے کٹ لگے تھے، اور درخت کے تنے کا جو حشر تھا وہ تو ان کے سامنے ہی تھا۔ ایسے ہتھیار کو کسی صورت ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے جو خود آپ کو بھی زخمی کر دے۔ انہوں نے چاقو لے لیا، اسے برابر میں اپنے گھٹنے پر بٹھا لیا۔ مدحت قدرے فاصلے پر بلندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا تو وہ ان کی موجودگی سے کچھ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ اس سے درخت نہیں کٹ سکتا۔ میں درخت کاٹ نہیں رہا تھا۔ تو کیا کر رہے تھے؟ وہ چپ رہا، نظریں جھکی رہیں، آنسوؤں کی لکیریں پھر سے نمایاں ہوئیں، مگر اس کا ضبط کمال کا تھا۔ وہ رو رہا تھا، مگر ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ نہیں رو رہا۔ اسے جمیلہ داؤد کے جانے کا کوئی غم نہیں، اسے سرے سے کوئی فکر، کوئی پرواہ ہی نہیں، مگر اس کا چہرہ، اس کے تاثرات، اس کی آنکھیں۔ بھلا وہ غم بھی چھپائے جا سکتے ہیں جو آنکھوں میں بس جاتے ہوں؟ تم تو اتنے پیارے، اتنی ہمت والے، اتنے صبر والے بچے ہو۔ انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر خود سے لگا لیا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا وہ بہت برا ہے، تبھی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، مگر وہ کہہ نہ سکا۔ ضبط ٹوٹا تو سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ وہ ان کے کندھے سے لگ کر رویا تو پھر چپ نہ ہوا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسی گھنے سایہ دار شجر کے نیچے بیٹھے اس کی پشت سہلاتے رہے، اسے تسلی اور دلاسے دیتے رہے، اسے یقین دہانی کرواتے رہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی ہیں، وہ جلد آ جائیں گی۔ مگر فارس وجدان کو لگتا تھا اس کے پاپا، اس کی مما کی طرح جمیلہ داؤد بھی کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ دھرتی پر خزاں اتری ہوئی تھی، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، سبزہ گہرا خشک لگ رہا تھا، ہر شے رنگ بدل رہی تھی۔ ایک رنگ اس کا بھی تھا، سفیدی میں گھلتا، سیاہی میں بدلتا، نفرت سے الجھتا، رشتوں میں بھٹکتا، اس کا اپنا رنگ۔ رشتہ خون کا تھا، مگر خون سے زیادہ اہم دادا کے لیے عزت اور وقار تھا، دولت اور سٹیٹس تھا، شہرت اور نیک نامی تھی۔ وہ ہر کام باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے، اور ہر حال میں اپنی مصلحت کو مقدم رکھتے تھے۔ جمیلہ داؤد کے جانے کے تیسرے دن انہوں نے اس کا داخلہ بورڈنگ اسکول کروا دیا تھا۔ معاملات پہلے سے طے تھے، سر انجام اب دیے جا رہے تھے۔
جمیلہ کی جدائی پھر اجنبی جگہ پر اجنبی ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پڑھائی میں اس کی کارکردگی صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلوز سے بات نہیں کرتا تھا، اپنے ٹیچرز کو جواب نہیں دیتا تھا۔ کئی بار ہیڈ آفس میں اس کی حاضری ہو چکی تھی، کئی بار اس کے گھر رابطہ کیا جا چکا تھا۔ پرنسپل یقیناً اعظم شیرازی کے جاننے والے تھے۔ وہ اس کے سامنے ہی کال کرتے، بات کرتے، مسئلہ بتاتے، کچھ سنتے، کچھ سمجھتے، اور فون بند کرتے ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیتے، اور پھر وہی روٹین، وہی اذیت، وہی گھٹن، وہی خوف اور وحشت بھرا احساس۔ وہ سنبھل جائے گا یہ سب کا خیال تھا۔ وہ سنبھل نہیں رہا تھا، یہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر گھٹتے مرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا، وہ شیرازی مینشن اب کبھی نہیں جائے گا، چھٹیوں میں بھی نہیں۔ زندگی ایسی ہے تو پھر ایسی ہی صحیح۔ وہ بھی جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔ اتوار کی ایک صبح آغا علی آیا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی تھے۔ پورے 3 ہفتوں کے بعد وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ معمول کے برعکس اس نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی، نہ ہاتھ میں لایا، نہ اٹھ کر ان کے گلے لگا۔ ایک فاصلہ قائم رکھے وہ فاصلے پر ہی کھڑا رہا تھا۔ وہ سرسبز لان میں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے اسکول کی عمارت اور ہرے بھرے درختوں سے گھرے کھیل کے میدان تھے۔ بچے کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ وہی لیا دیا سا انداز کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں۔ کیا میں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں۔ اپنے سویٹر کی جیبوں میں اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے وہ جھک کر اسے بغور دیکھنے لگے۔ وہ پہلے سے بہت بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ رنگت زرد تھی، ہونٹ خشک اور بے رنگ تھے۔ یقیناً وہ کئی دنوں تک بیمار رہا تھا۔ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں پارس، انہوں نے یاد دلایا۔ ہماری دوستی اب ختم۔ دوستی ختم؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کو صدمہ پہنچا۔ ہم نے تو اتنے وعدے کیے تھے یار، فرینڈز فار ایور، ہیں ہیں نا ہم؟ بھویں سکیڑے وہ ذرا سی خفگی کے ساتھ کہیں اور دیکھنے لگا، گویا دوستی بغیر کسی وجہ کے ختم کی جا رہی تھی، مگر وجہ تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سمجھ چکے تھے وجہ کیا تھی، وہ کیوں اس انداز میں بات کر رہا تھا، کیوں ایک فاصلہ سا برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس خوف کو محسوس کر سکتے تھے جو کم عمری میں اس کے اندر جڑ پکڑ رہا تھا۔ کھو دینے کا احساس، تنہا رہ جانے کا خدشہ، بچھڑ جانے کا غم۔ انہیں دکھ ہوا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے اسے الجھاتے رہے، کسی بات پر خود ہنس پڑتے، کسی بات پر ہنسانے کی کوشش کرتے، مگر وہ صدا کا ضدی، رخ موڑے بس انہیں خفگی دکھاتا رہا۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی؟ جانے سے پہلے انہوں نے کہا۔ میں گھر نہیں آؤں گا، اس نے بھی واضح کر دیا۔ تم نہ آؤ بھائی، ہم تو آتے رہیں گے، وہ کہہ کر گئے اور اپنی بات پر قائم بھی رہے۔ ہر ویکینڈ پر وہ آغا علی کے ہمراہوں سے ملنے آ جاتے۔ 15-20 منٹ وہ بحث کرتے ہوئے اسے غصہ دلاتے رہتے کہ جو دوستی اس نے 6.5 سال کی عمر میں ایک 60 سالہ بوڑھے سے کی تھی وہ کسی بھی صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ بولتے رہتے اور وہ سنتا رہتا، کبھی لڑ پڑتا، کبھی رونے لگتا، کبھی غصہ دکھاتا اور کبھی ان کے بازوؤں میں سمٹ جاتا۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے مکمل بھر جاتی، ناک گال سرخ ہونے لگتے۔ وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں گی؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتا، وہ مجھے بھول چکی ہیں۔ جو پیار کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں مجھ سے پیار نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تمہیں ان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے بیٹا۔ وہ حماد کی ممی ہیں، صرف اور صرف حماد کی ممی ہیں۔ ذہن میں صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ اگر وہ اس کی ممی ہوتی تو اس کے پاس ہوتی۔
ڈاکٹر مصطفیٰ گہری سانس لے کر رہ جاتے۔ انہوں نے بارہا کوشش کی کہ کسی طرح جمیلہ داؤد سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک وہ سمجھ گیا، سنبھل بھی گیا، مگر جمیلہ داؤد کے جانے سے جو خلا اس کی زندگی میں پیدا ہوا وہ کسی صورت پورا نہ ہو سکا۔ ذہن بھٹکانے کے لیے ایک مصروفیت درکار تھی اور اس نے خود کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف کر لیا۔ وہ پڑھائی میں پہلے صرف اچھا تھا، مگر اب ٹاپ کرنے لگا۔ ہر مقابلے میں اس کی پہلی پوزیشن ہوتی تھی۔ گھڑ سواری، سوئمنگ، ہاکی، والی بال، ٹینس، غرض وہ ہر طرح کے کھیلوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ وہ زندگی کو محسوس کرتا تھا یا نہیں، مگر وہ زندگی کی طرف واپس ضرور پلٹ گیا تھا، اور ان تمام تر مثبت تبدیلیوں کا سہرا ڈاکٹر مصطفیٰ کے سر جاتا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ ایسا نہ ہوتا۔ اس کی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ، اتنی لگن اور محنت کے رنگ نہ ہوتے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو کر کب کا اپنے ٹریک سے بھٹک چکا ہوتا۔ اس کی ہر کامیابی پر ڈاکٹر مصطفیٰ بے انتہا خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ٹرافیز کو چھو کر دیکھتے، اسنادی سرٹیفکیٹس ہاتھوں میں لے کر محسوس کرتے، البم کے صفحے پلٹتے جاتے، جو نئی تصاویر کھینچی گئی ہوتی ان میں سے کوئی ایک اپنے پاس رکھ لیتے۔ اپنی چھوٹی بڑی ہر بات ان سے شیئر کرنے والا فارس وجدان کبھی بھی انہیں اپنی کامیابیوں سے ملنے والی اذیت سے آگاہی نہیں دے سکا تھا۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا اسے ٹرافیز سلگتے ہوئے انگاروں جیسی لگتی ہیں، اور جب وہ انہیں اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ جب اسکول کی انتظامیہ اس پر فخر کرتے ہوئے اسناد سے نوازتی ہے تو اس پر لکھا آدھا ادھورا نام اسے گال پر تھپڑ کی طرح لگتا ہے۔ جب اسے ایک یتیم کے طور پر پیش کر کے اس کی محنت اور لگن کو سراہا جاتا ہے تو وہ دھول مٹی خاک ہو کر شیرازی خاندان کے قدموں میں کیسے بکھر جاتا ہے۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا، کبھی نہیں۔ ایک جنگ خود اپنی ذات سے تھی تو دوسری جنگ اسے اعظم شیرازی سے لڑنی پڑ رہی تھی۔ وہ ہنوز اپنے فیصلوں پر متمکن تھے۔ کبھی کبھار ملنے آ جاتے تو اتنے سخت لفظوں میں اور اس قدر حقارت سے بات کرتے کہ وہ زمین کی تہوں میں اتر کر رہ جاتا۔ اسے ہر عنایت ایک خیرات اور ہر مہربانی ایک بھیک کی طرح لگتی۔ آرزو جہانگیر کا ذکر ہر ملاقات کی بنیاد ہوتا۔ وہ اس کے حالیہ دور کے اسکینڈل انگلیوں پر گنواتے، اس کے کارنامے ایک ایک کر کے سنائے جاتے۔ کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ افیئر ہے تو کبھی کسی بڑی کاروباری شخصیت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ آج کل وہ تیسری شادی کی تیاریوں میں تھی۔ کئی بار اس کے یورپ، اٹلی اور فرانس میں مختصر مغربی کپڑوں میں گھومنے پھرنے کی تصاویر دکھاتے ہوئے وہ اسے جتا چکے تھے کہ یہ عورت اس کی ماں ہے، اور اس جیسی عورت کا بیٹا ہونا ہی اس کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے تھے، اس کے تاثرات کو نہیں جانچتے تھے۔ وہ ان کی ہر بات خاموشی سے سن کر اٹھ جاتا تھا۔ بند کمرے میں اس کی نظریں کافی دیر تک جھکی رہتی، لب بھینچے رہتے اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی گال پر پھسلنے لگتی۔ اعظم شیرازی اسے اپنے روب میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اتنا کمزور ہو کہ شیرازی خاندان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے، اسے اپنا آپ کمتر لگے، اسے اپنی پہچان سے نفرت ہو، مگر وہ ان کے خوف یا روب میں آنے کے بجائے نفرت اور انتقام کے شعلوں میں لپٹ جاتا تھا۔ وہ انہیں ویسی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جیسی وہ اسے دیتے تھے۔ وہ بھی انہیں توڑنا چاہتا تھا، ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ۔ وہ بھی ان سے رشتے چھیننا چاہتا تھا، ان کو تنہا کرنا چاہتا تھا۔ جس دن تم نے میرے پوتے سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تاریخ 5 نومبر تھی، اس کی 14ویں سالگرہ کا دن۔ یہ دن اسے کوئی خوشی نہیں دیتا تھا، مگر اس دن اعظم شیرازی کے یہ الفاظ اسے بہت بڑا غم دے گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ساکت سا اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ حیرت دھمکی کی نہیں تھی، حیرت اس امر کی تھی کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے۔ کیا وہ اتنا زندہ تھا کہ اسے یہ دھمکی دی جاتی؟
پہلے آپ کنفرم کر لیں آپ کس سے ملنے آئے ہیں، فارس ہارون سے یا فارس وجدان سے؟ ضبط کر کے اس نے شدید غصے کے عالم میں پوچھا تھا۔ ہوا کے زور سے پردے لہرا اٹھے، کھڑکیوں کے پٹ ہلے، باہر کہیں آہٹ بھی ہوئی، بچوں کا شور معدوم ہونے لگا، آغا علی اور گارڈز بھی عدم ہو گئے۔ تاریکی میں روشنی یا تو اس پر تھی یا پھر اعظم شیرازی کے وجود پر، جو ایک شان سے صوفے پر بیٹھے تھے، لیکن وہ شان اور تمکنت، رعب اور دبدبا، وہ آنکھوں کی سختی اور پتھریلے تاثرات اس ایک سوال سے ہوا ہوئے تھے۔ وہ سوال نہیں سلگتا ہوا ایک انگارہ تھا جو کئی حقیقتیں آشکار کرتا جلا کر رکھ گیا تھا۔ اعظم شیرازی کی پتھریلی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں اور وہ مٹھیاں بھینچے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میرا صرف ایک ہی پوتا ہے، حماد شیرازی، میں کسی فارس ہارون کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، والٹ سے کچھ رقم نکال کر میز پر اچھالی اور شال درست کرتے اپنے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ اور وہ آنکھوں میں کرب لیے کتنی ہی دیر تک فرش پر بکھرے نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ یہ اس کی اوقات تھی، وہ اسے یہی اوقات دکھانے آتے تھے۔ وہ دھول، خاک، مٹی تھا، اس کی جگہ قدموں میں تھی، یا شاید قدموں سے بھی نیچے۔ پیسے اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری تھا اور وہ ہمیشہ اسے جھکائے رکھنا چاہتے تھے۔ آغا علی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اسے کچھ کہنا چاہتا، تسلی کے دو بول ہی صحیح، مگر وہ خود ملازم تھا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، کس بات کی تسلی دے سکتا تھا؟ سر جھکائے وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے تک فارس سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کے منجمد وجود پر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں، پھر گال تر ہوئے، وہ سسکتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھک گیا، روتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر گیا۔ نفرت کیا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں جانتا تھا، نفرت کیسی ہوتی ہے وہ اب جان گیا تھا۔ جمیلہ داؤد کی محبت ایک ڈھال تھی، اعظم شیرازی کی نفرت ایک آگ۔ جب تک ڈھال تھی وہ آگ سے محفوظ رہا تھا، اور جب ڈھال نہیں رہی تھی تو وہ راکھ ہونے لگا تھا۔ مطلع ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، رم جھم برستی بارش کا نظارہ کرتا وہ کھڑکی کے سامنے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی تھیں، آغا علی اسے لینے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جواب انکار میں ہی تھا، مگر وہ اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے، سر جھکا کر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے آغا علی نے اس پر واضح کر دیا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا خیال تھا فارس مزید بحث کرے گا یا پھر پچھلی بار کی طرح ہاسٹل کی بلڈنگ میں کہیں چھپ جانا چاہے گا، مگر وہ اسٹول سے اتر کر الماری تک گیا اور بہت خاموشی سے بیگ میں کپڑے رکھنے لگا۔ آغا علی حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ سامان پیک کر کے وہ اسی خاموشی کے ساتھ آغا علی کے ہمراہ باہر آ گیا۔ چھتری کے سائے میں وہ سیاہ جیپ کی طرف جا ہی رہا تھا جب سرخ رنگ کی کار سڑک کے اس پار رک گئی تھی۔ گاڑی ڈاکٹر مصطفیٰ کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو اس نے آغا علی سے بیگ پیک لے لیا۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ گہرا سانس لے کر آغا علی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس پہنچا تو وہ اسے تشویش سے دیکھ کر رہ گئے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو، ہاتھ بھی گرم تھے۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سمجھ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہے، وہ یہ بھی جان گئے تھے۔ چلیں، انہوں نے کہا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ رک گیا۔ 2 پونیوں والا سر کسی کتاب پر جھکا ہوا تھا، یکسوئی سے کچھ لکھا جا رہا تھا۔ وہ مڑ کر پچھلی نشست کی طرف گیا، دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی دھڑام سے بند کیا۔ بیگ پیک قدموں میں رکھ کر نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی ٹھوڑی تک کھینچ کر اس نے چہرہ بھی پوشیدہ کر لیا۔
ڈاکٹر مصطفیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو دو پونیوں والی کو خیال آیا کہ بابا اگر یہ ہیں تو پھر پیچھے کون ہے؟ ڈرائنگ بک، پینسل کلرز اور زرد رنگ کی ٹویٹی چھوڑ چھاڑ وہ گھٹنوں کے بل نشست کی بیک سائڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی لڑکا دنیا جہان سے خفا پشت گاہ کی طرف رخ کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کا اسٹفڈ زرافہ جسے وہ نیا نیا خرید کر لائی تھی وہ اس کے سر کے نیچے تکیے کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی فارس؟ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مین روڈ پر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا۔ وہ خاموش پڑا رہا۔ انہوں نے گاڑی روک کر لحاف نکال کر اس پر ڈالا، تب بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ نشست کے ساتھ لگی وہ کبھی حیرت سے اپنے نانا کو دیکھتی تھی اور کبھی اسے۔ گاڑی اپنے سفر پر گامزن ہوئی تو فارس کو نیند آ گئی، تاہم وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا۔ کبھی آوازیں اس کے لیے واضح ہو جاتی اور کبھی مبہم ہو کر بالکل معدوم۔ یہ کب اٹھے گا بابا؟ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے رہنے کے بعد دو پونیوں والی نے تھک کر پوچھا تھا۔ آہستہ، انہوں نے نرمی سے ٹوکا تھا۔ کب سے سوئے جا رہا ہے، سوئے جا رہا ہے۔ اس کی سرگوشی بھی خاصی بلند تھی۔ ایک بار پھر پوری کی پوری گردن موڑ کر اس نے اپنے اس زرافہ کو دیکھا جس سے کھیلنے کا اسے موقع نہیں ملا تھا۔ کیسے بیچارہ اس کے سر کے نیچے پھنسا ہوا تھا۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف مڑی۔ کائی اس کے سر کے نیچے ہے بابا۔ کون کائی؟ میرا زرافہ۔ وہ بہت فکر مند نظر آ رہی تھی۔ گڑیا، ابھی ہم گھر پہنچ جائیں گے، بس 2 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ کائی کو سانس نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ بڑی اماؤں کی طرح پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جانتے تھے جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ بولتی رہے گی۔ سو مڑ کر پیچھے دیکھا تو کائی کو بچانے کے امکان دور دور تک نظر نہ آئے۔ ذرا سی حرکت فارس کی نیند خراب کر سکتی تھی۔ کائی از آل فائن، آپ بس اپنی ڈرائنگ کریں، شاباش۔ انہوں نے اس کا ذہن بھٹکانا چاہا۔ نو، ہی از ناٹ، ہی نیڈس مائی ہیلپ۔ وہ ڈٹ گئی۔ وہ باہر دیکھو، بارش ہو رہی ہے۔ فوراً سے سیدھا ہو کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رم جھم برستی بارش یکایک تیز ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے کھڑکی کے ٹھنڈے شیشے سے لگ گئی۔ اب کوئی نظم تھی جو گنگنائی جا رہی تھی۔ یکایک اسے کائی کے ساتھ ساتھ اپنے ننھے ڈائنوسور کا خیال آیا تو پیچھے مڑ کر دیکھتے اسے تلاشنا چاہا۔ پیلے رنگ کا ڈائنوسور تو اس کے قدموں کے نیچے تھا۔ ننھے دل پر ایک گھونسا آن پڑا۔ بابا، کیا ہوا میری شہزادی کو؟ ان کی آواز مدھم تھی۔ بابا، وہ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ سارا راستہ وہ ان کا سر کھاتی رہی۔ کبھی کون سا کھلونا یاد آ جاتا، کبھی کون سا، اور کھلونوں کے نام اتنے عجیب اور مشکل کہ وہ خود حیران ہوتے اسے کیسے یاد ہیں۔ وہ حتی الامکان کوشش کر کے اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاتے رہے اور اطراف سے یکسر بے نیاز فارس وجدان نیند کی وادیوں میں کھویا رہا۔ پردوں کی درد سے جھانکتی سورج کی تیز روشنی چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے طائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے گیسٹ روم میں موجود تھا۔ وال کلاک صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی پیشانی کو چھوا۔ بخار اب نہیں تھا، طبیعت بھی پہلے سے کافی حد تک بہتر تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گیا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہونٹ خشک، بے رنگ اور آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ اسے بیڈ پر بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ آ گئے۔ انہوں نے لائٹ آن کر دی، کھڑکی سے پردے بھی ہٹا دیے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بہتر ہے۔ انہوں نے اس کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اسے ڈانٹ بھی پلائی کہ آخر وہ اپنی صحت کے حوالے سے اس قدر لاپرواہ کیوں ہو جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ انہوں نے پڑھائی سے متعلق پوچھا تو ہوں ہاں میں مختصر جواب دیتا۔ وہ سائڈ ٹیبل لیمپ کو ہی آن آف کرتا رہا۔
15 سالہ سلیم ٹرے میں ناشتے کے لوازمات سجائے اندر آیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے وہ سلیم کے ساتھ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک وہ بے مقصد نگاہیں یہاں وہاں دوڑاتا رہا، پھر ناشتہ کرنے لگا۔ ذہن مختلف سوچوں کی آمارچ کا بنا ہوا تھا، وسوسے ایک بار پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ اسے اعظم شرازی کی آواز اطراف میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا صرف ایک ہی پوتا ہے، حماد شرازی۔ میں کسی فارس ہارون کو نہیں جانتا۔ پہلے ایک دستک ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ چوتھی بار دستک کم اور ٹھک ٹھک زیادہ تھی۔ اس نے سوپ پیتے ہوئے بے ساختہ سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے پر ننھا سا ہاتھ بج رہا تھا۔ پھر چہرہ قریب ہوا، یقیناً اس کے متوجہ ہونے کی تصدیق کی جا رہی تھی۔ پھر کھڑکی کے شیشے پر لفظ ابھرنے لگے، گیٹ ویل سون۔ پیالہ ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ چند لمحوں کے بعد کھڑکی کا شیشہ ایک طرف سلائڈ ہوا، 2 پونیوں والا سر اندر ہوا، ڈھیر سارا تجسس لیے شہد رنگ آنکھیں نمایاں ہوئیں، پھر گلاب کی پنکھڑی جیسے لب کچھ حیرت اور اشتیاق سے واہ ہوئے۔ اب وہ اسے دیکھ رہا تھا، کچھ حیرت سے، اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، کچھ تجسس سے۔ چوکھٹ پر اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سارے سفید پھول اندر فرش پر پھینک دیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پھولوں کے کچومر کے ساتھ ہی نازل ہوتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ فراک سمیت کھڑکی پھلانگ کر اندر تھی۔ فوراً پھول سمیٹے گئے اور ایک استحقاق کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے خالی گلدان میں ڈالے گئے۔ پھر سفید کوٹ کی جیب سے فولڈ کیا ہوا پیپر نکالا گیا۔ پھر اس پیپر کو ننھی منھی ہتھیلیوں میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ہاتھ میں چمچ لیے، دوسرے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھامے 14 سالہ فارس اپنی جگہ پتھر کا پتھر۔ اسے ابھی تک یہ رونما ہونے والی سچویشن سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ قدموں کی آہٹ راہداری میں گونجی تو بچی حواس باختہ سی اپنے گلابی لبوں پر انگلی رکھ کر کتی بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میں ابھی کلینک جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بات کرتے کرتے ٹھٹک کر رک گئے۔ ادھ کھلی کھڑکی سے ہوتی ہوئی ان کی نگاہ سائڈ ٹیبل تک گئی اور وہ جیسے پوری حقائق سمجھ گئے۔ جنہ؟ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے کچھ خفگی سے آواز دی اور جنہ نامی وہ مخلوق جو بیڈ کے نیچے 2 زانو بیٹھی تھی جھٹ سے بول پڑی، جی بابا۔ دوسرے ہی لمحے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہاں وہاں دیکھتے اب وہ پوچھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھی۔ میں آپ کی فرینڈ کو گیٹ ویل سون کہنے آئی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے یہ بہت ضروری کام ہو۔ آپ باہر چلیں۔ کھڑکی بند کر کے فارس سے معذرت چاہتے وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گئے۔ فارس کی نظر اس طے کیے ہوئے صفحے پر جا ٹھہری جو فرش پر گرا رہ گیا تھا۔ سوپ کا پیالہ رکھ کر اس نے پیپر اٹھا لیا۔ آسمان، گھر، درخت، 2 پرندے اور نیچے لکھا تھا گیٹ ویل سون۔ یہ بچی کون ہے؟ سلیم برتن اٹھانے آیا تو اس نے پوچھا۔ کون؟ جنت، وہ ڈاکٹر صاحب کی نواسی ہے جی۔ جنت؟ ذہن کے پردوں پر ایک منظر لہرایا۔ جڑواں بہن بھائی، ایک جنت اور دوسرا شاید حسن حسین یا حسنین تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بارہا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اسے کچھ یاد آیا۔ خیالات جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، سو اس نے شرازی مینشن جانے کا ارادہ کر لیا۔ سویٹر کوٹ پہن کر باہر آیا تو ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی صوفے پر اوندھی پڑی تھی۔ رونے کا شغل فرمایا جا رہا تھا۔ سلیم پورے گھر کی صفائی کے بعد ہلکان سا سامنے بیٹھا تھا۔ صابرہ بوا کچن میں کام کر رہی تھی۔ معلوم ہوا فارس کی وجہ سے ڈاکٹر مصطفیٰ نے جنت کی بلی سلیم کو دے دی تھی کہ جب تک فارس یہاں ہے تو بلی اس گھر میں نہیں رہے گی، اور جنت کمال تو اپنی بلی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بس اس ظلم پر احتجاج ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے گھر سے نکل گیا، بیگ پیک کندھے سے لٹکائے۔ جب وہ باغ کے راستے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا
تو مالی کو ہدایات دیتی، مدحت کی نظر اچانک اس پر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گئی، نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئیں۔ بے یقینی کا تاثر حیرت میں اور حیرت کا تاثر خوشی میں بدل گیا۔ اجرت میں قدم اٹھاتی وہ اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ اور پھر اس کندھوں سے پکڑ کر اس نے دیکھا۔ اس کے سامنے 10-11 سال کا چھوٹا سا بچہ نہیں تھا، 14-15 برس کا ایک ہینڈسم سا ٹین ایجر تھا۔ جدید اسٹائل سے تراشے ہوئے بال آج بھی قدرے لمبے تھے، ہلکا سا خم لیے سیدھا پیشانی پر گرتے تھے اور نیک کالر کو چھوتے تھے۔ دھوپ میں بال سنہری لگ رہے تھے۔ ہیزل آنکھوں میں کچھ اور رنگوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ پورے 3 سال بعد اس نے شیرازی مینشن میں قدم رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ مدحت نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم آ گئے۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، ہلکا سا بخار تھا بس۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ اسے ساتھ لیے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سلیقے سے سیٹ تھا، البتہ فرنیچر اور کمرے کی سیٹنگ کچھ حد تک بدل دی گئی تھی۔ بیڈ، وارڈروب، رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر کے ساتھ آرائشی قیمتی اشیاء سجی تھیں۔ مشرقی دیوار گیر الماری میں اس کا پرانا سامان، حتیٰ کہ کھلونے، کتابیں، ڈائریز تک محفوظ تھیں۔ ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑاتے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا۔ مدحت اسے بغور دیکھ رہی تھی اور کچھ فکر مند بھی تھی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جوتے اتارے وہ بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ مدحت نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کروٹ بدل کر پشت کے بل لیٹتے وہ چھت کو دیکھنے لگا۔ اس کمرے کے ساتھ جمیلہ داؤد کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تو اس نے لحاف سر تک تان لیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی مگر وہ سونا چاہتا تھا اور بہت دیر تک سویا رہنا چاہتا تھا۔ آج فرینڈشپ ڈے تھا۔ اب پتہ نہیں سچ مچ کا فرینڈشپ ڈے تھا یا جنت کا خود ساختہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ بس وہ انہیں یہ سمجھانے آئی تھی کہ دوستوں کو وش کارڈ ضرور دینا چاہیے، اور ان کے اتنے سارے دوستوں میں اسے فارس وجدان کا ہی خیال آیا تھا کہ باقی سب تو سفید داڑھیوں والے، کچھ گنجے، کچھ بڑی عمر کے انکل اور کچھ عمر رسیدہ ڈاکٹر آنٹیاں تھیں، لیکن فارس ان سب سے مختلف تھا۔ مگر نانا مصروف تھے۔ انہوں نے اس کے سوالات کے ہوں ہاں میں جواب دے کر باہر بھیج دیا، اور اس نے سوچا نانا کی ہر چیز اس کی تھی تو پھر نانا کا بیسٹ فرینڈ بھی اس کا اپنا ہوا نا۔ جھٹ سے کمرے میں گئی، محنت سے کارڈ بنائے، لون سے پھول توڑے، بیک پیک میں گفٹ رکھا اور باغ کے راستے پہنچ گئی شیرازی مینشن۔ عقبی بیرونی دیوار میں ایک آہنی دروازہ تھا جو کبھی کبھار کھلا رہتا تھا۔ ایک گارڈ وہاں ہر وقت متعین رہتا تھا۔ اندر داخل ہونے کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ کا حوالہ ہی کافی تھا۔ ملازم اسے فارس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ نیلی جینس پر سفید رنگ کی اونی شرٹ میں ملبوس فارس وجدان سامنے کھڑا تھا اور اب کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے سویرے اور اس قدر ٹھنڈ میں وہ گلابی فراک پر لمبا کوٹ زیب تن کیے، ٹویٹی بیگ کندھے سے لٹکائے، اونی مفلر، کیپ اور دستانے پہنے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ڈاکٹر مصطفیٰ بھی ساتھ آئے تھے؟ اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ جنت نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ کارڈ ہیں، بابا نے بھیجے ہیں۔ کچھ استحقاق اور بے تحاشا اشتیاق سے اندر جھانکتے اس نے کہا تھا۔ ایک الجھن بھری نظر جنت پر ڈالتے اس نے کارڈ لے کر کھولے۔ نیلی نیلی روشنی، کمرے میں بند ہے۔ میں کیا کروں، مجھے فارس پسند ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، پیپل کے پتے گرتے رہیں گے، ہم تم کو خط لکھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ، بچکانہ سی لکھائی تھی اور اتنے اعتماد کے ساتھ ہر شعر کے نیچے ڈاکٹر مصطفیٰ لکھا ہوا تھا جیسے اس طرح کے شعر ڈاکٹر مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔
डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त फारिस, लाखों में एक। डॉक्टर मुस्तफा, वो संजीदा संजीदा था, बेतहाशा संजीदा, मगर ना चाहते हुए भी उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। ये डॉक्टर मुस्तफा ने लिखा है? उसने तस्दीक चाही। हाँ, मगर ये राइटिंग कितनी खराब है। जन्नत को बुरा लगा। उसने भवें सुकेड़ सुकेड़ कर अपने नाना के बेस्ट फ्रेंड को खपकी से देखा। आखिर ये उसकी राइटिंग थी, कोई मजाक थोड़ी था। कैसी है राइटिंग? वो उसे बयान बदलने का मौका दे रही थी। बच्चों जैसी। डॉक्टर ऐसे ही लिखते हैं, समझदारी से बताया गया। ओह, फारिस के लब गोल हुए। सॉरी, मुझे नहीं पता था। इट्स ओके, शान बेनियाजी से कहते उसने एक बार फिर अंदर झांकने की कोशिश की। वो चाह रही थी फारिस उसे अंदर आने दे ताकि वो उसका वसी और अरीज कमरा देख सके, मगर वो दीवार बना खड़ा था। सारा इंटरव्यू यहीं दीवार दरवाजे पर खड़े खड़े लेना चाहता था। तंग आकर उसने बैग कदमों में रखा, बैठकर खोला, फिर उसके अंदर से टूटे फूटे तरीके से पैक किया हुआ पैकेट निकाला, उठकर उसे फिर फारिस की तरफ बढ़ाया। अब ये क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? ना समझी के आलम में उसने पैकेट लेकर खोला। 3 चॉकलेट बार, रंग बिरंगी कैंडीज, च्युइंगम, चिप्स के पैकेट। चिल्ली मिली और जाने क्या कुछ जाहिर हो गया। बड़े खुले दिल के मालिक थी डॉक्टर मुस्तफा की नवासी। जिस उम्र में बच्चे अपना बुखार किसी को ना दें, वो चॉकलेट कैंडीज देती फिर रही थी। वो खासा मुतासिर हुआ। क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? उकता कर उससे पूछा तो फारिस ने दरवाजा वाह करते हुए उसे अंदर आने दिया। बैग उतारकर फर्श पर रखती वो तजस्सुस और एक्साइटमेंट के साथ अंदर आ गई। घूमकर चारों तरफ देखा, कितना बड़ा और कितना प्यारा कमरा था उस खड़ूस का। मिद्दत सामने ही कारपेट पर बैठी शर्ट पर बटन लगा रही थी। उसे देखकर मुस्कुराई। अरे, ये नन्ही परी कहाँ से आई? जन्नत के गाल लाल टमाटर हुए। वो बताना चाहती थी परियां तो हमेशा ओढ़ कर आती हैं, मगर वो चल कर आई थी। बड़े अदब से वो उसके पास गई, सलाम किया, चंद लम्हों के लिए टिक कर बैठी रही। आखिर ये भी तो बताना मकसूद था कि वो मुहज्जिब मेहमान है, ताकि उसके आने जाने पर हरगिज पाबंदी ना लगे। एक नज़र नाना के दोस्त को देखा, जो सामने राइटिंग टेबल की आरामदेह कुर्सी पर बैठा था और उसे ही देख रहा था। क्या अब उसकी मेहमान नवाजी नहीं होगी? उसने आंखें मटकाकर यहाँ वहां देखा। एक जगह टिक कर बैठना कितना मुश्किल काम था। ये कोई नन्ही परी से पूछता। मुझे मैंगो जूस पसंद है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पारिस को बताया। सुई से टांका लगाती मिद्दत हंसती। फारिस ने सर उठाकर उसे सवालिया नजरों से देखा। मिद्दत ने इशारा किया तो वो बैठे बैठे उसकी दाएं तरफ झुका। इनडायरेक्टली वो तुमसे कह रही है मेरी मेहमान नवाजी करो। मिद्दत ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ सरगोशी में बताया तो उसकी भवें सुकड़ गईं। क्या सभी बच्चे ऐसे होते हैं? कैसे? मिद्दत ने भी उसका अंदाज अपनाया। जैसी ये है। ये कैसी है? मिद्दत की आंखों में शरारत चमकी। इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है मुझसे? उसने उल्टा सवाल किया। हो सकता है वो तुमसे दोस्ती करना चाहती हो। फारिस की आंखों में हैरत उतरी। मुझसे दोस्ती? उनकी खुसर फुसर के दौरान कब जन्नत कमाल उठकर रैक तक गई, कब उसने गुलाबी रंग का जर्नल कलरिंग बुक समझकर बाहर निकाला और कब उस पर किताबें गिरी, कुछ पता न चला। ये तो जब वो सर पकड़कर हल्का सा चीखी तो फारिस को होश आया। उठकर तेजी से उसकी तरफ भागा। ये क्या कर दिया? वो गुस्सा दिखाना भी चाहता था और डॉक्टर मुस्तफा की वजह से दिखा भी नहीं पा रहा था। ये खुद ही गिर गई। वजाहती अंदाज भी कमाल का था। खुद से कैसे गिर गई? वो भड़का। मैंने तो ये पिंक वाला निकाला था। यानी गुलाबी जर्नल निकालने पर जो बाकी सारी किताबें गिरी वो अपनी मर्जी और अपने शौक से गिरी। जन्नत का कमाल का कोई अमल दखल नहीं था। आराम से वहां जाकर बैठो। उसने जर्नल लेकर सामने फ्लोर कुशन की तरफ इशारा किया और वो वाकई में वहां जाकर बैठ गई। सारी किताबें समेट कर मुड़ा तो वो फ्लोर कुशन पर घुटनों के बल खड़ी मेज पर रखे गाड़ियों और घोड़ों के मुजस्मों को छेड़ रही थी। हाथ मत लगाओ इसे। फौरन से लपक कर जन्नत कमाल को वहां से दूर हटाया गया। वो बड़ा हैरान हुई कि हाथ लगाने से क्या होगा।
اب وہ گلاس الماری کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس میں نفاست سے رکھی ٹرافیز کو دیکھ رہی تھی۔ نانا ٹھیک کہتے تھے، اس کے پاس کتنی اچھی چیزیں تھیں، بہت مختلف، حیران کن اور خوبصورت۔ اسے لگا اس کمرے میں دنیا کی ہر شے موجود ہے۔ کرسی پر چڑھ کر کھڑکی سے باہر شیرازی مینشن کو دیکھتے اس کی معصوم آنکھیں پھیلی۔ کتنا بڑا گھر ہے تمہارا؟ مدحت نے بے ساختہ فارس کو دیکھا۔ وہ بے دھیانی میں اس کے دیے گئے پھولوں کو گلدان میں رکھتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ سنا یا نہیں مگر رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیا یہ تمہاری مما ہے؟ اب وہ مدحت کے بارے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں اس کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ جنت کے سوال کوئی بدمزگی پیدا کرے مدحت اس کی شرٹ رکھ کر اٹھ گئی۔ آپ اسے بھی ساتھ ہی لے جائیں۔ وہ کافی سے زیادہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ مدحت ہنس دی۔ لے جاتی اگر وہ میری مہمان ہوتی تب۔ مدحت چلی گئی تو وہ بھویں سکیڑے جنت کی طرف مڑا۔ وہ سر اٹھائے اس بات کا جائزہ لے رہی تھی کہ اس کے نانا کا دوست کتنا لمبا تھا اور وہ اس سے قد میں کتنی چھوٹی تھی۔ کیا تمہارے پاس کلرز نہیں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ نہیں۔ کلرنگ بکس؟ نہیں۔ کھلونے بھی نہیں ہیں؟ وہ بہت مایوس نظر آئی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا۔ میں لڑکا ہوں، میں ڈول سے نہیں کھیلتا۔ میں بھی ڈول سے نہیں کھیلتی، مجھے کاریں اچھی لگتی ہیں۔ میرے پاس ایک بہت بڑی ٹویٹی بھی ہے اور ٹام بھی ہے میرے پاس۔ جیری والا تمہارے پاس نہیں ہے؟ گہرا سانس لیتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں مدحت اتنی دیر کیوں لگا رہی تھی۔ ایک گلاس مینگو جوس اور کیک، اس میں کون سا سال لگ جانے تھے۔ نہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اوہ، ننھی پری کو افسوس ہوا۔ تو میں ٹام تمہیں دے دوں گی۔ مجھے ٹام نہیں چاہیے، اس نے تحمل سے سمجھایا۔ جیری تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ مجھے جیری بھی نہیں چاہیے، وہ جھنجھلایا۔ تو کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے مجھے، میں کھلونوں سے نہیں کھیلتا اب۔ اگلے چند لمحوں تک وہ پلکیں جھپکائے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس کے عقب میں اشارہ کیا۔ تو پھر میں تمہاری وہ کار لے لوں جو وہاں رکھی ہے، ریڈ کلر والی؟ فارس نے مڑ کر سرخ رنگ کی اس ننھی ماڈل کار کو دیکھا جس میں اس کی جان اٹکی تھی، اور یہ کوئی کھلونا کار نہیں تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اوکے۔ اس کے کندھے جھک گئے۔ نانا کا دوست نانا جیسا نہیں تھا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ بازو سے پکڑ کر اسے ایک بار پھر فلور کشن پر بٹھایا گیا۔ یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور کسی چیز کو مت چھیڑنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے۔ اس نے حامی بھر لی لیکن عمل نہیں کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرے ہاتھوں میں لیے وہ اندر آیا تو وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھی دیوار پر لگا کوئی سٹیکر اتار رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں۔ ٹرے کارپیٹ پر رکھتا وہ ایک بار پھر اس کے سر پہ تھا۔ بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، ابھی اتر جائے گا۔ وہ سنی انسنی کرتا اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی نیچے اتار چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ مینگو جوس ہاتھوں میں تھا۔ ایک گھونٹ بھرتی تھی، 10 باتیں کرتی تھی، پھر تھوڑا سا کیک اترتی تھی، اس کے بعد پھر باتیں کرتی تھی۔ اس کے سامنے آلتی پالتی مارے وہ صبر کی کڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ باتیں بعد میں کرنا، پہلے اسے ختم کرو۔ وہ اس مصیبت کو جلد از جلد ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس چھوڑ کر آنا چاہتا تھا۔ بابا کہتے ہیں آرام سے کھانا چاہیے۔ وہ الٹا اسے سمجھانے لگ گئی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کارپیٹ پر ڈھہ گیا۔ گویا ہار مان لی کہ بھلے سے 2-3 گھنٹوں میں ختم کرو لیکن خاموشی سے کرو، مگر نہیں۔ اس نے کسی مریم عرف مونی کے پھسل کر گرنے سے لے کر کسی کاکا کی سائیکل ٹوٹنے اور کسی نیلو آپی کی مرغی چوری ہونے تک کے تمام واقعات سنا دیے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ جب سیاہ رنگ کی اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اسے گھر میں آتی ہیں تو وہ سڑک پر کھڑے ہو کر ہاتھ بھی ہلاتی ہے۔ ایک بار کسی صاحب نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اسے ٹافی بھی دی تھی۔ اور ایک وہ کوئی علیزے شیرازی، وہ مہینہ بھر اس کے اتنے سارے بڑے گھر میں رہ کر گئی تھی اور یہاں وہاں ہر وقت گھومتی رہتی تھی، بستی سے گاؤں، کھیتوں اور بازار میں بھی، اور اس کے گلے میں ایک کیمرہ تھا۔ وہ ہر کسی کی تصویر کھینچتی رہتی تھی اور اسے تو وہ ذرا سا بھی اچھی نہیں لگی تھی، چونٹی جتنی بھی نہیں۔
کسی علیزے شرازی کا ذکر کرتے اس نے منہ کے زاویے کئی بار بگاڑے، وہ کیسے چلتی تھی اور کیسے بولتی تھی اور کیسے دیکھتی تھی، اور کیسے وہ ایک بار ڈہلوان راستے سے اترتے پھسل گئی تھی، اور پھر اس نے اور مونی کاکا اور شاکا وغیرہ سب نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور انہیں کتنا مزہ آیا تھا اور وہ کتنا خوش ہوئے تھے۔ فارس اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا، اور ایک بار ایک کوئی لمبا سا کوئی لڑکا بھی آیا تھا، وہ فارس سے بھی لمبا تھا، اور جب وہ آیا تھا تو اس کے آگے پیچھے بہت سی کاریں تھیں، اور پھر اس کے اتنے بڑے گھر میں رات کو روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، اور دعوت پر اس کے بابا بھی گئے تھے، اور اور نہ باتیں ختم ہو رہی تھیں، نہ جوس اور کیک۔ یہ میں پی لوں؟ تنگ آ کر اس نے پوچھا، اور جنت تو تھی ہی کھلے دل والی، جھٹ سے گلاس آگے کر دیا، ایک ہی سانس میں گلاس خالی کرتا، کیک کے ٹکڑے منہ میں ڈالتا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتا، دوسرے ہاتھ میں اس کا بیگ لیتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر تھا۔ چلو تمہارے گھر چلیں۔ جنت جو اپنے آدھے جوس اور پورے کیک کے غم سے بھی باہر نہیں نکلی تھی، اس بات پر کھل اٹھی۔ ہاں ہاں چلو، وہ بڑی خوشی سے بھاگی۔ حالانکہ یہ فارس کا کمرہ اسے بہت اچھے سے دیکھنا تھا کہ ایسی رنگ برنگی منفرد چیزیں بھی کیا روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلو پھر کبھی صحیح۔ اپنے بازو پھیلائے وہ چڑیا کی طرح چہکتی سرسبز باغ کے راستے گھاس کے اندر سے بھاگتی جا رہی تھی، اور اس کا ٹویٹی بیگ ہاتھ میں لیے ذرا سی ہپکی کے ساتھ فارس وجدان اس کے پیچھے تھا۔ جس قدر وہ بھاگ رہی تھی بازو پھیلا کر گول گول گھومتی ہوئی، تو اسے لگا وہ گرے گی، اور وہی ہوا۔ کسی پتھر سے اٹک کر وہ اس قدر مزاحیہ انداز میں اچھل کر گری کہ وہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مدت جو اس کا اونی مفلر اور لانگ کوٹ ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے آئی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ فارس ہنس رہا تھا، وہ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے فارس وجدان کو اس طرح ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا، پہلی بار۔ جنت نے اسے ہنستے دیکھا تو سر نیچے کی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ او آئی ایم سو سوری۔ اسے یک احساس ہوا تو وہ مشکل ہنسی ضبط کرتا تیزی سے اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو بدک کر اپنا بازو چھڑاتی وہ اور زور سے رونے لگی۔ کیا بہت زور سے چوٹ آئی ہے؟ ہنسی ضبط کر کے بہت مشکل سے پوچھا۔ دونوں ہاتھ پاؤں پر رکھے وہ چلائی، تم مجھ پر ہنسے۔ اصل غم یہ تھا تم تم مجھ پر ہنسے، میں تم پر نہیں ہنسا۔ وہ اصل میں بار بار وہ منظر آنکھوں میں آ رہا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئے جا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے وہ یوں روئی تھی جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں۔ اچھا آئی ایم سوری، مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے فوراً ہی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ مگر تم ہنسے، میں بابا کو بتاؤں گی تم ہنسے۔ فارس اس افطار پر بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں سوری کر تو رہا ہوں، وہ نفی میں سر ہلاتی گئی، یعنی سوری سے کام نہیں چلے گا۔ کچھ سوچ کر فارس نے جیب سے والیٹ نکالا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس کی دیوانگی تو وہ اپنے کمرے میں ہی دیکھ چکا تھا۔ والیٹ کے ساتھ لٹکتی دو تلواروں میں سے ایک تلوار اس نے الگ کر کے جنت کی طرف بڑھائی۔ وہ جو بڑی دل جمعی سے رونے کا شغل فرما رہی تھی رک گئی، آنکھوں میں ڈھیر ساری نمی لیے گھٹنے سے ہاتھ ہٹا کر ذرا آگے ہوئی، سارے درد بھلائے اس ننھی سی تلوار کو بغور دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ یہ اب میری ہے۔ ہاں پکا میری ہے، پکا تمہاری ہے۔ تم کاکا کی طرح واپس تو نہیں لوگے؟ نہیں میں کاکا کی طرف واپس نہیں لوں گا۔ پکا نہیں لوگے؟ پکا نہیں لوں گا، اور اگر لیا تو؟ نہیں لوں گا بھائی، اس نے تحمل سے کہا، ورنہ جی چاہ رہا تھا اپنے بال نوچ لے۔ اور وہ اٹھ گئی، تلوار کو مٹھی میں دبائے، آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتیاق لیے۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے بولی۔ اور یہ اتنا رونا دھونا صرف اس لیے تھا کہ وہ ہنسا؟ کڑ کر اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے سڑک کی طرف لے آیا۔ کنارے پر آہستگی سے قدم اٹھاتے وہ بس ذرا سا ہی آگے چلے تھے کہ سڑک کی اس پار بچوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا۔ جنت کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلاتے شور مچانے لگے۔ ٹیپو، کاکا، مونی، میرے فرینڈز! اپنا ہاتھ چھڑا کر زور سے چلاتے اس نے فارس کو بتایا۔ گھر چلو! وہ اسے بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا، اور وہ وہیں سے چلاتی اپنے دوستوں کو جانے کیا کچھ بتاتی رہی۔
وہ گھر پہنچے تو ڈاکٹر مصطفیٰ لان میں پریشان کھڑے تھے۔ سلیم اسے یہاں وہاں تلاش کرنے کے بعد تھکا ہارا ابھی لوٹا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی چلا اٹھا، ڈاکٹر صاحب یہ رہی جنت! یہ کہاں تھی؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ کہاں ہو سکتی تھی؟ فارس نے بھویں سکیڑی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا۔ وہ تنے تنہا شیرازی مینشن پہنچ گئی تھی۔ گو کے باغ کا راستہ محفوظ تھا اور شیرازی مینشن بھی کچھ زیادہ دوری پر نہیں تھا، مگر پھر بھی جنت کا یہ کارنامہ انہیں حیران اور فکر مند کر گیا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا تو تھا، ڈاکٹر مصطفیٰ اس پر خفا ہوئے تو وہ بتانے لگی۔ میں نے کہا تھا ہاں جائیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اکیلی چلی جائیں۔ میں بالکل خاموشی سے گئی تھی، آرام آرام سے، روڈ پر تو بالکل نہیں گئی۔ باغ سے گئی تھی بابا، وہ جو بہت لمبے انکل ہیں نا، جن کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں، وہ جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت۔ وہ چاہ رہی تھی ڈاکٹر مصطفیٰ تائید میں سر ہلائیں تاکہ وہ بات آگے بڑھائے، مگر وہ پیشانی مسلے جا رہے تھے۔ ہاں ہاں، وہ بہت اچھے ہیں، میں نے ان سے کہا میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ میں نے 3 بار دروازہ نوک کیا تھا، 3 بار بابا۔ بڑی سمجھداری سے ہاتھ ہلا ہلا کر وضاحتیں دیتی، وہ انتہا کی معصوم اور کیوٹ لگی۔ تمہیں تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ ڈاکٹر مصطفیٰ نے پھر اس سے پوچھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا ہاں بہت، مگر چونکہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی تھی سو ازراہ مروت نفی میں سر ہلا دیا۔ شکر ہے، وہ اسے بازو سے پکڑے اندر لے آئے۔ شام کا کھانا اب ہمارے ساتھ، یہاں سکون سے بیٹھو، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، مگر مجال ہے جو ان کی نواسی نے ایک گھڑی بھی اسے سکون سے بیٹھنے دیا ہو۔ وہ دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جاتی تھی اور جتنے کھلونے بازو میں سما سکتے تھے انہیں لا کر اس کے سامنے ڈھیر کر دیتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی مہمان نوازی ایسی ہوتی ہے، چیزیں ایسے دکھائی جاتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کو بھی بصیر سے دیکھتا تو وہ ہنستے تھے۔ آپ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ ہاں بہت، وہ اس کے تاثرات سے کافی محظوظ ہوتے تھے، کبھی الجھتا، کبھی اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتا اور کبھی جنت کی کسی بات پر ہوں ہاں میں سر ہلاتا۔ وہ انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ رنگ بھرنے والی کتابیں، کہانیاں، اسٹیکرز اور جانے کیا کیا وہ اسے اٹھا اٹھا کر دکھا رہی تھی۔ سلیم گزرتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھرتا کہ پھر سارا بکھیڑا اسے ہی تو سمیٹنا تھا۔ صابرہ بوا کو کھانے کی ہدایات دیتے ڈاکٹر مصطفیٰ ضروری کال اٹینڈ کرنے اوپر چلے گئے۔ واپس آئے تو سلیم سمیت فارس وجدان بھی بلاکس جوڑ جوڑ کر جنت کے لیے ڈول ہاؤس کی تیاری میں نظر آئے۔ مینول پیج کھول کر اندازہ لگاتے، ایک دیوار کو دوسری دیوار سے جوڑتے اور جنت کو حتی الامکان عمارت کی بنیاد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے وہ کسی محاذ کا حصہ لگے۔ مجھے بھی ہیلپ کرنی ہے، وہ شور مچا رہی تھی۔ تم توڑ دو گی، دونوں نے اسے گھور کر پرے ہٹایا تھا۔ یہ میرا ہاؤس ہے، کمر پر ہاتھ ٹکائے جتانے لگی۔ کوئی ریسپانس نہ ملا تو گھوم کر دوسری طرف آئی۔ یہ سب میرے بلاکس ہیں، یہ میرے بابا کا گھر ہے۔ اس کی سنی انسنی کیے وہ دونوں بڑی یکسوئی سے جتے رہے۔ میں بول رہی ہوں، دوبارہ شور مچایا۔ میں بابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گی، اس نے فارس کو دھمکایا۔ یہ شروع سے ایسی ہے، اکتا کر اس نے سلیم سے پوچھا۔ اس کا خیال تھا وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے لاڈ پیار سے ہی بگڑ گئی ہوگی۔ نہ کرو جی، ان کی تو آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اب تو۔ سلیم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر ہنسا۔ رونق لگی رہتی ہے جی، ڈاکٹر صاحب تو بڑا بور کرتے ہیں۔ خوبصورت ڈول ہاؤس کی تعمیر شام کے 6 بجے تک مکمل ہوئی تو اسے اٹھا کر اوپر اس کے کمرے میں رکھنے گئے اور ایک بار پھر جنت نے اسے اپنی ایک ایک چیز دکھائی، اور اس بار فارس وجدان کے انداز میں جھلاہٹ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی دی گئی اشیاء کو کھول کر دیکھ بھی رہا تھا۔ انداز میں اب کے تجسس نہیں تھا، مگر اکتاہٹ بھی نہیں رہی تھی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ آتش دان کے سامنے لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈبل صوفے پر لحاف میں دبکی اپنے نانا کے سینے سے لپٹی جنت کمال تو وہیں سو گئی تھی، مگر وہ رات گئے تک باتیں کرتے جاگتے رہے تھے۔